نارملی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو زیادہ کریڈٹ نہیں دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف 2 سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے عرب کی بغاوتوں کو ختم کر کے عرب کو ایک بار پھر سے یونائٹ کیا اور پہلی بار قرآن شریف کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل دی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 2 سپر پاور امپائر سے جنگ بھی کر رہے تھے۔ اور ان سب کاموں کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح صبح یہاں سے دور کہیں کسی کے گھر پر جاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور پتہ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان اتنے سارے کاموں میں ویست رہنے کے باوجود بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خلیفۃ الرسول اللہ، آپ نے اتنی بہترین مثال قائم کر کے آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام جوزی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اسکالر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے انڈیا کے بہت ہی ریچسٹ سٹی حیدرآباد کے نظام بھی ایک ٹائم پر اس دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں سے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب دور شروع ہوتا ہے خلافت کا، اور اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ جو بنتے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال چھوٹے تھے، اور اسلام اپنانے سے پہلے ان کا نام عبد القاب ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام عبداللہ کر دیا تھا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے، اس لیے ان کو صدیق کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ میں ہی تھے۔ سن 9 ہجری میں جب مسلمانوں کو ایک کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، ایسی خبر آئی تھی کہ روم کا سمراٹ کیسر عرب پر حملہ کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں جب مسلمان پہلے ہی بہت سی لڑائیاں لڑ کر تھک چکے تھے اور مال و دولت بالکل ختم ہو چکا تھا، اور دوسری طرف رومی سمراٹ کی چنوتی کو بھی قبول کرنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کسی کے پاس بھی جو کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے وہ اکٹھا کر لے تاکہ جنگ میں مدد ہو سکے۔ تو سبھی لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی جو اس وقت بہت مالدار ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت کچھ دیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو جواب تھا اس سے آپ کی عقیدت، آپ کی جان ساری بالکل صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مینجمنٹ کی ذمہ داری بھی حضرت ابو بکر صدیق کو ہی دی تھی، اور اس کے بعد 10 ہجری میں جب آپ آخری حج کے لیے مکہ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کی بہت ساری ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ملنے لگی۔ اسلام میں جب ایک نازک گھڑی آئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما ہوئے، تو پورے شہر میں ایک تاریکی سی چھا گئی، ایک غم کی لہر دوڑنے لگی، اور سارے صحابہ صدمے میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والے صحابی
تو یقین بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنی تلوار کھینچ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے اگر کسی نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر کو سمجھایا اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر ابو بکر صدیق نے اپنے خاص انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر کی اور لوگ آپ سے متاثر ہونے لگے۔ آپ کی تقریر میں وہ بات تھی کہ لوگوں پر امپیکٹ پڑنا لازمی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم کے منبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح تقریر کر رہے تھے، اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ کچھ صحابہ تو جنگ کے میدان میں بیٹھ کر ہی رونے لگے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، جیسے ان سے پہلے بھی اور رسول آ چکے ہیں، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے سامنے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت بہادر تھے، بہت طاقتور صحابی تھے، وہ زمین پر گر گئے، اور باقی صحاباؤں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ آیت بالکل ایسے سنی ہے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سمجھانے پر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو سمجھ آنے لگا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے صرف کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، اور انصار اور مہاجرین مسجد نبوی میں جمع تھے، اور ایک شخص نے آ کر بتایا کہ کچھ انصار بنو سعیدہ کے مکان پر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب خلیفہ انہی میں سے کسی ایک کو چنا جائے۔ اصل میں یہ منافقوں کی چال تھی کہ عرب سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے اور ان کی ساکھ باقی نہ رہے اور اسلام کی نیو تہس نہس ہو جائے۔ یہاں اگر بات بگڑ جاتی انصار اور مہاجرین میں تو بھائی چارہ ختم ہو جاتا، وہ بھائی چارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ پر یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جس رشتے کی نیو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس سازش کا پتہ جب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو چلا تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان کو سمجھایا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ انصاروں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے ہی سمجھدار، دوردرشی اور ایک سلجھے ہوئے انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی قریش کے لوگ بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ ساتھیوں، میں تمہاری قربانیوں کو بھول نہیں سکتا اور نہ ہی میں ان کو ضائع کر سکتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ عرب کے لوگ قریش کے سوا کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی قربانیاں دی ہیں، اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی بھی قریش کے لوگ ہی ہیں، اس لیے قریش کا حق انصاروں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے حضرت عبیدہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ مان سکتے ہو،
اس سے اسلام کی نیو مضبوط ہوگی اور تو اور عربوں کو بھی ان کی خلافت پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ سبھی لوگ آپ کی بات سے متفق ہو ہی رہے تھے اور سوچ وچار کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا کہ جیسے مانو ہم سب میں بہتر ابو بکر صدیق ہی ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ سمجھدار، بہتر اور دوردرشی بھی ہیں۔ ایک خلیفہ کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق میں موجود تھیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی تھا بھی نہیں جو مقابلے میں آتا۔ تو اس کے بعد اسلامی حکومت کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پر اسلام کی ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود نہیں تھی، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو پھر وہ کہاں تھے؟ سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ ایک طرف جہاں اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف حضرت مولا علی شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام کرنے میں مشغول تھے۔ جب اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بعد میں مولا علی شیر خدا کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی باغ ڈور کو بہت ہی مضبوطی سے تھامے رکھا اور لیڈر بنے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں رومن امپائر سے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لشکر کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو منتخب کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے اسی کام کو انجام دیا۔ حضرت اسامہ بن زید اس وقت 18 یا 19 سال کے رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں اختلاف بھی ہونے لگے کہ ابو بکر کو اس لشکر کے لیے کسی تجربے کار انسان کو متعین کرنا چاہیے، نہ کہ کسی 18 سال یا 19 سال کے نوجوان کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے وہ ویسا ہی چلتا رہے، اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ ابھی یہ لشکر بس تیار ہو ہی رہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سازشوں کی خبریں آنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو روانہ کیا اور یہ لشکر ظرف کی پہاڑیوں پر جا کر ڈیرا ڈال دیا۔ اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے نئے نئے فتنے ابھر کر سامنے آنے لگے۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ ادھورا کام تھا، تو دوسری طرف منافقوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ ایسے میں حالات اور بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ جس لشکر نے ظرف کے پہاڑوں پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے ان لوگوں میں بھی اختلاف ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ فی الوقت اس جنگ کو روک دیا جائے جو جنگ رومن امپائر کے خلاف یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس لشکر کی روانگی کے بعد ہمارے دشمن مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس لشکر کو واپس مدینہ میں لے آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق عاشق رسول تھے، پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھے۔ اب خود حضرت ابو بکر صدیق ظرف کی پہاڑیوں پر اس لشکر کے پاس آتے ہیں اور تقریر کرنے لگتے ہیں۔ یہ جنگ تو اب ٹلنے والی نہیں تھی، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق اپنے جنگجوؤں کو وہی انسٹرکشن دیتے ہیں
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، جیسے کسی کو دھوکے سے نہ مارنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اپنے سپہ سالار اپنے کماندار کے حکم کی تعمیل کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، بنا ضرورت کسی جانور کو قتل نہ کرنا، کسی مذہب کے سنت سادھو لوگوں پر حملہ نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا۔ تم کو ایسی ذاتی کے لوگ بھی ملیں گے جن کے سر میں بیچ میں بال نہیں ہوں گے، پٹھوں پر بال ہوں گے، ایسے لوگوں کو کوڑوں کی سزا دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن بعد یہ لوگ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، اور صرف 2 مہینے کے اندر یہ لوگ اپنا کام ختم کر کے واپس آ گئے۔ لیکن ابھی جنگ ختم کہاں ہوئی تھی، یہ تو جنگ کا آغاز تھا۔ ایک طرف رومن امپائر، دوسری طرف پرشین امپائر، اور اب نئے نئے فتنے جو جنم لینے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ لوگ اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اب یہ لوگ ابھر کر سامنے آنے لگے۔ سن 10 ہجری میں مسلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آدھی دنیا پر حکومت آپ کی ہوگی اور آدھی دنیا کا حقدار میں ہوگا۔ اس خط کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح دیا تھا: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بڑے جھوٹے مسلمہ کی طرف، یہ پوری دنیا تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ابھر کر سامنے آنے لگے۔ جیسے طلحہ بن خویلد نے اپنے علاقوں میں نبوت کا اعلان کیا تو بنو غطفان قبیلہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے ہی اسود انسی نے یمن میں، مسیلمہ بن حسیب نے یمامہ میں نبوت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اس پاگل پن میں شامل ہوئیں۔ سزا بنت حریث جو کہ ایک عورت تھی، اس نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ڈنکا پیٹا، یہاں تک کہ اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے اس نے مسیلمہ سے بیعت تک کر ڈالا۔ اب یہ اتنی ساری مشکلیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آنے لگیں۔ اب مسلمانوں کو ان سبھی کے ساتھ جنگ کرنی تھی۔ بھلا جن جھوٹے خداؤں اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، اب یہی فتنے ابھر کر سامنے آنے لگے۔ اس جنگ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، بٹ سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 بڑی مشکلیں یہ آ رہی تھی۔ ایک تو وہ لوگ جو اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو منافقین تھے، جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے صحاباؤں کی ایک میٹنگ بلوائی، اور صحاباؤں کے مشورے سے یہ فیصلہ نکلا کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے نپٹا جائے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے 3 گروپ، 3 لشکر تیار ہوئے۔ ایک لشکر وہ جس کو طلحہ پر حملہ کرنا تھا، اور اس کی کمان حضرت خالد بن ولید کو دی گئی، اور دوسرے لشکر کا کماندار شرحبیل بن حسن کو بنایا گیا، جن کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اور تیسری جماعت میں فیض بن مشکو اور فیروز ویلمی تھے، جن کو اسد انسی کے مقابلے میں جانا تھا۔ البتہ تینوں لشکر تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کی جماعت پر زوردار حملہ کیا اور اس کی پوری فوج کو نیست و نابود کر ڈالا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ طلحہ اپنی فوج کو چھوڑ کر سیریا کی طرف بھاگا، اور جو لوگ زندہ بچے تھے ان کو قید کر لیا گیا،
اور مدینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد سیریا سے ہی طلحہ نے اپنا معافی نامہ لکھا اور مدینے کے لیے بھیج دیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کا دوسرا لشکر جس کے سردار شرحبیل بن حسن تھے، انہوں نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور جنگ کے بیچ میں ہی خالد بن ولید بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے اور یمامہ میں، لیکن آخر کار جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے اور جھوٹے مسلمہ کذاب کو وحاشی رضی اللہ عنہ اپنے نیزے سے قتل کر دیتے ہیں۔ اور مسلمہ کی بیوی سزہ، اس نے بھی اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی وہاں سے بھاگ کر بصرہ چلی جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اب مسلمانوں کا تیسرا گروپ اسود انسی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو نشے کی حالت میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تو ہو گئے تھے لیکن اسلام کے خلاف بھی ہونے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں بھی الگ الگ جگہ پر ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بھیج کر ان سب کو بھی سبق سکھایا۔ اب بچے تھے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھلی چیتاونی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اب نہیں دے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ یا بکری کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی بھی دیتے تھے اور وہ لوگ اب رسی نہیں دے رہے ہیں، تو میں ان سے اس رسی کا بھی حساب لوں گا اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایسی چیتاونی سے منافقین میں ایک خوف پھیل گیا اور سب کے سب زکوٰۃ دینا شروع کر دیے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یمامہ کی جنگ میں مسلمانوں کے بہت سارے ایسے صحابی شہید ہوئے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سجسٹ کیا کہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہونے والے بہت سے صحابی حافظ قرآن تھے، اور ہم لوگ اس بات سے پہلے ہی واقف ہیں کہ قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑے تھوڑے حصوں میں 23 سال تک اترتا رہا ہے، جہاں کچھ صحابی ایسے ہیں جن کو پورا قرآن شریف منہ زبانی یاد ہے، تو وہیں پر دوسرے صحابی ایسے بھی ہیں جن کو قرآن شریف کا صرف کچھ ہی حصہ یاد ہے، پورا یاد نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں جنگ کے دوران صحابیوں کا شہید ہونا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ قرآن شریف کو ایک مکمل طور پر لکھا جائے اور ایک کتاب کا روپ دے دیا جائے۔ شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اس لیے میں بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اکسانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آنے لگی اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف لکھا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ قرآن شریف کے تمام حصوں کو سیکوینس کے اکارڈنگ لگا کر ایک مکمل کتاب کو بنایا جائے۔ تمام مشقت کے بعد قرآن شریف کو ایک کتاب کا روپ دے دیا گیا۔ اس مکمل قرآن شریف کو صحیفہ صدیق اور مصحف صدیق کا نام بھی دیا گیا۔ مکمل قرآن شریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، لیکن کچھ درختوں کے پتوں پر تھا، کچھ چمڑوں پر تھا۔ اس طرح سے ان الگ الگ حصوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مکمل کتاب کا روپ دے دیا گیا۔ اب اس مکمل قرآن شریف کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن شریف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور یہ نصیحت بھی کر دی کہ یہ قرآن شریف اب کسی کو بھی نہ دیا جائے، اور لوگ یہاں سے اس قرآن شریف کی نقل لے سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو دنیا کے سب سے بڑے امپائرز کے خلاف جنگ کرنی تھی،
ان میں سے ایک رومن ایمپائر ہے جو اس پوری دنیا میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، اور دوسرا پرشین ایمپائر تھا۔ اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کو جنگ کرنی تھی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، بٹ فرسٹلی یو ہیو ٹو سبسکرائب دس چینل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں میں ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ایک دن رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو فتح کریں گے، اور اس دن مسلمانوں کی یہ قوم دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بن جائے گی اور سب سے طاقتور ایمپائر بن جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کا یقین بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ابھی تک نہ تو رومن ایمپائر کو فتح کیا تھا اور نہ ہی پرشین ایمپائر کو۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے اس کو فتح دلائے گا، وہ خود ہی رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو فتح کریں گے، اور اسلامک ایمپائر دنیا کا سب سے بڑا ایمپائر اور سب سے طاقتور ایمپائر بن جائے گا۔ اب دور شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مدینے میں ہر طرف فتنے پھیلنے لگی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ رکھتے تھے، اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں فتنہ بن کر سامنے آنے لگی۔ ان سبھی فتنوں سے نپٹنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں سبھی کا مقابلہ کیا، اور ایک بار پھر پورے عرب پر اسلامی حکومت عروج پر آئی۔ لیکن ان میں سے ایک جنگ ایسی بھی تھی جس میں مسلمانوں کو ایک بڑا نقص قرآن تھے، جس کے بعد قرآن شریف کو ایک مکمل طور پر مسجد نبوی میں بہت سارے صحاباؤں کے ساتھ مل کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن شریف لکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک منٹ، ابھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، ابھی تو اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلنا باقی تھا۔ عرب سے باہر دو ایمپائرز جو دنیا کے سب سے پرانے اور طاقتور ایمپائر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے ایمپائر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ہم رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو فتح کر لیں گے۔ لیکن اب وقت قریب آ گیا تھا ان دونوں ایمپائر سے ٹکرانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے دھیرے دھیرے اپنی طاقت بڑھا رہے تھے، تب یہ دونوں ایمپائرز، رومن ایمپائرز اور پرشین ایمپائرز، آپس میں جنگ کر رہے تھے، اور یہ دونوں ہی اسلام کے سخت خلاف بھی تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشین ایمپائر میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک خط بھیجا، تو پرشین ایمپائر کے بادشاہ خسرو نے وہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ لیکن اس کے کچھ وقت کے بعد ہی خسرو کے بیٹے نے ہی خسرو کو قتل کیا اور پورے ایران پر حکومت کرنا چاہا، لیکن اس کے بھی ایک کماندار نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور خود تختہ حکومت پر بیٹھ گیا۔ لیکن اس کو بھی ہٹا دیا گیا اور ایک عورت کو تختہ حکومت پر بٹھا دیا گیا، اور ایسے ہی کرتے کرتے ایران کے بہت سارے بادشاہ بدلتے گئے اور حکومت کمزور ہوتی گئی۔ اور اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ یہی وہ وقت ہے جب پرشین ایمپائر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں نے جنگ یمامہ میں فتح حاصل کی، ویسے ہی مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا کہ بجائے وہ مدینہ آنے کے ایران میں پرشین ایمپائر کی طرف چلے جائیں۔ پرشین ایمپائر بہت ہی بڑا ایمپائر تھا، اس میں ایران، عراق، مصر، ترکی، افغانستان اور پاکستان کے بھی کچھ حصے شامل تھے۔ خالد بن ولید اپنا 18,000 کا لشکر لے کر ایران کی طرف گئے، اور ایران کے جس علاقے میں وہ گئے آج اسے ہم کویت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے پرشین ایمپائر کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
کیونکہ میں تمہاری طرف ایسے یودھاؤں کو لا رہا ہوں جو شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ شہادت ان کو اتنی ہی پیاری ہے جتنی پیاری تم کو تمہاری زندگی۔ پرشین ایمپائر کے جنرل نے سوچا، یہ ابھی مسلمان بنے ہیں، ان کے پاس اتنی کہاں ہمت جو دی گریٹ پرشین ایمپائر سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے ان کے خط کو بہت ہی لائٹلی لیا اور اوائڈ کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور خالد بن ولید اپنے 18,000 کا لشکر لے کر کویت کے پہلے سٹی قزیمہ کی طرف بڑھے۔ تو کویت کا جنرل بھی 30-40 ہزار کی ایک فوج قزیمہ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید وہاں سے ہٹ کر کویت کے دوسرے سٹی عفیر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ خالد بن ولید کا ہی پلان تھا۔ اب قزیمہ میں جب وہاں کا جنرل دیکھتا ہے کہ یہ لوگ قزیمہ پر نہیں، یہ لوگ تو عفیر پر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے اس 40,000 کے لشکر کو عفیر کی طرف ہی موڑ دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید واپس اپنے لشکر کو قزیمہ کی طرف لے آتے ہیں اور وہیں پر آ کر اس لشکر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آرام کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ اور جیسے ہی پرشین ایمپائر کی یہ فوج قزیمہ میں واپس آتی ہے تو خالد بن ولید جنگ کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید کی یہ زبردست پلاننگ تھی کہ پرشین ایمپائر کو اتنا تھکا دیا جائے کہ جنگ کے دن وہ لوگ لڑ ہی نہ پائیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرشین ایمپائر کی فوج ایک پروفیشنل آرمی تھی۔ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھاری تھے، بڑے تھے، مضبوط تھے، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں ہی مشکلیں ہوتی تھی۔ اسلامی فوج کے پاس یہ سب نہیں تھا، لیکن اللہ پر یقین اور ایمان بہت مضبوط تھا۔ ہتھیار بھی کچھ خاص نہیں تھے، اور یہی وہ خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے خالد بن ولید کا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے چلا جاتا تھا۔ خالد بن ولید نے یہی پلان بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوانٹٹی اور نمبرز کے حساب سے وہ کبھی بھی پرشین ایمپائر کی فوج کو نہیں ہرا پائیں گے، اسی لیے انہوں نے پہلے پرشین ایمپائر کی فوج کو تھکا دیا۔ پہلی بار مسلمانوں کی فوج دی گریٹ پرشین ایمپائرز کے سامنے کھڑی تھی، اور پرشین فوج کا جنرل مسلمانوں کے جنرل کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیتا ہے، اور پرشیا کی فوج زور زور سے نعرے لگانے لگی۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج سے ایک 7 فٹ کا جنرل اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں خالد بن ولید تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی باڈی بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہی تھی۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر لگ بھگ زمین کو چھو ہی لیتے تھے، اتنا اونچا قد تھا ان کا۔ اب خالد بن ولید کا مقابلہ پرشیا آرمی کے جنرل سے ہوتا ہے، اور پرشیا آرمی دھوکے سے 2 آدمی اور بھیج دیتی ہے، لیکن خالد بن ولید اکیلے ہی تینوں سے مقابلہ کر لیتے ہیں اور تینوں کو مار ڈالتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دونوں فوج میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پرشیا آرمی بنا جنرل کے لڑتی ہے۔ پہلے تو یہ مقابلہ بہت دیر تک چلتا ہے، بہت ٹکر کا چلتا ہے، بہت مضبوطی سے چلتا ہے۔ پرشین آرمی بنا اپنے جنرل کے دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کی آرمی سے لڑ رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے خالد بن ولید پورے کویت کو فتح کر لیتے ہیں، اور اس کا کنٹرول مدینے چلا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اسلام عرب دیشوں سے نکل کر باہر کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو ابھی شروعات ہے دی گریٹ اسلامک ایمپائر کی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، لیکن سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید
कुवैत पर हमला करके द ग्रेटेस्ट पर्शियन एम्पायर को चैलेंज कर देते हैं और सिर्फ 18,000 की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर के 40,000 की फौज से लड़ते हैं और उसको फतह करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग का ये अंदाज था कि वो जंग से पहले उस इलाके में एक ख़त भेजते थे और उस ख़त के ज़रिए इस्लाम की दावत देते थे। अगर वो जनरल इस दावत को कबूल नहीं करता तो उसे टैक्स देने के लिए कहा जाता, जो उस ज़माने में जजिए के नाम से जाना जाता था। और इस जजिए में भी एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि अगर कोई गरीब है या कोई साधु संत है तो उसके ऊपर जजिया माफ़ किया जाता था। कुवैत को फतह करने के बाद इस्लाम अब अरब देशों से निकलकर बाहर की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा था। आज की तारीख में इस दुनिया में कम से कम 2 बिलियन मुसलमान रहते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में हर सेकंड अजान दी जा रही है। हज़रत खालिद बिन वलीद को इस दुनिया का ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है क्योंकि नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर जैसे बड़े जनरल अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग ज़रूर हारे हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी वाहिद शख्सियत है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी जंग नहीं हारे। और ऐसा सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजी और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद जब कुवैत को फतह कर लेते हैं और ये बात पर्शियन एम्पायर को पता चलती है कि मुसलमानों ने उसकी 40,000 की फ़ौज को बुरी तरह हरा दिया है, तो वो एक और 40,000 का लश्कर कुवैत की तरफ भेजने का इरादा करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुवैत में चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए, जिससे इन्हें आने वाली मुसीबत का पहले से अंदेशा हो जाए। जैसे ही ये जासूस कुवैत में चारों तरफ फैले तो इन्हें पता चला कि पर्शियन एम्पायर की एक और फ़ौज बहुत तेज़ी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है जो कुवैत में दाखिल होने वाली है। खालिद बिन वलीद इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और अपनी फ़ौज को लेकर कुवैत से बाहर एक सिटी जिसे उबुल्ला कहा जाता था, जो आज के ज़माने में इराक के नाम से जाना जाता है, इस सिटी में खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज को लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की फ़ौज भी वहां पहुंच जाती है। सिमिलरली इस बार भी पर्शियन एम्पायर का जनरल मुसलमानों के जनरल को चैलेंज करता है, पर इस बार एक आम मुसलमान नौजवान उसके सामने आकर खड़ा होता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वहीं मार डालता है। और पहले की तरह इस बार भी पर्शियन एम्पायर की ये फ़ौज बिना जनरल के लड़ती है और अब एक जंग का आगाज़ शुरू होता है। लेकिन इस बार पर्शियन फ़ौज की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मुसलमानों के बहुत सारे जंगजू शहीद होने लगे। पहली बार खालिद बिन वलीद ने मुस्लिम नौजवानों को पीछे हटने का हुक्म दिया। ऐसा लगने लगा कि मुसलमानों की फ़ौज भागने लगी और पर्शियन फ़ौज खुशी के मारे मुसलमानों के पीछे दौड़ रहे थे। ये इतनी तेज़ी से मुसलमानों का पीछा कर रहे थे कि आधी पर्शियन फ़ौज तो पीछे ही रह गई। तब मुसलमानों ने एक प्लान बनाया कि वो सीधे सीधे नहीं भागेंगे, वो डिवाइड होकर स्प्रेड हो जाएंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि पर्शियन फ़ौज छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई। और एक बार फिर इस प्लान की स्ट्रेटजी भी खालिद बिन वलीद ही कर रहे थे और वो अचानक अपने घोड़ों को लेकर, अपने घुड़सवारों को लेकर आगे बढ़ते हैं और पर्शियन फ़ौज पर हमला कर देते हैं और सबको मार डालते हैं। और जो बाकी बची फ़ौज थी वो ये देखकर ही भागने लगी कि हम लोग अब जंग हारने लगे हैं। लेकिन पर्शियन आर्मी के आर्मर भारी होने की वजह से वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाए थे और हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग के लपेटे में आ जाते हैं। यहाँ भी किसी को नहीं छोड़ा जाता और एक बार फिर हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी जीत का इतिहास फिर से लिख डालते हैं और ये कुवैत के बाद दूसरी बड़ी फतह इराक के रूप में खालिद बिन वलीद के नाम लिखी जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम था
کیونکہ جب کویت کو فتح کیا تھا تو مدینے سے انسٹرکشن آتے تھے، لیکن جب عراق کو فتح کیا گیا تو یہاں سے مدینہ تک کمیونیکیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی اور فاصلہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کیا اور عراق میں ہی ایک نیو ہیڈ کوارٹر بنا ڈالا۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عراق کو ہی اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ یہاں پر دونوں طرح کے لوگ رہتے تھے، پرشین اور عربک لوگ، اور یہاں کے پرشین لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ مسلمان اب اسے فتح کرنے کے بعد بھی وہی سب کریں گے جو پہلے کے ایمپائرز، پہلے کے بادشاہ کرتے آئے ہیں، جیسے لوٹ مار، ریپ، ٹیکس وغیرہ۔ لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلامک ایمپائرز ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر ان لوگوں کو سبھی زمینیں واپس کر دی، ساری پراپرٹی واپس کر دی، اور کسی سے بھی کوئی بھی زبردستی سامان نہیں چھینا گیا، اور انصاف قائم کرنے کے لیے بہت ساری عدالتوں کا آغاز کیا گیا، جہاں پر بہت سارے جج بٹھائے گئے جو صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بزنس مارکیٹ کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا، یہاں پر بازار بالکل ویسے ہی لگے گا جیسے پہلے لگا کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اب سود خوری کو بالکل ختم کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اکانومی کو بڑھایا جائے گا، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں ان پر جزیہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، پرشین امپائر پہلے سے ہی ان لوگوں سے ٹیکس لے رہا تھا، لیکن خالد بن ولید نے جو ان لوگوں پر ٹیکس لگایا وہ پہلے سے بہت کم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندوں کا، یہاں کے رہنے والے لوگوں کا اسلام کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ بالکل بدل گیا۔ وہ لوگ اسلام کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے، کیونکہ آج سے پہلے یہاں پر جو بھی پرشین امپائر یا رومن امپائر راج کرتے تھے وہ صرف لوٹ مار، ٹیکس، ریپ یہی سب کرتے تھے، اور اسلامی حکومت آتے ہی یہاں کی لوگوں کی زندگی بہت ہی آسان ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ انصاف بھی قائم کیا جا رہا تھا، اسی لیے لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر یہاں کے لوگ بہت ہی اطمینان سے رہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی فوج کو بھی جوائن کر رہے تھے، جس سے اسلامی فوج کی طاقت اور زیادہ بڑھنے لگی۔ ابھی تک لوگوں کو نظریہ صرف یہ تھا کہ خالد بن ولید جنگ کرنے میں ماہر ہیں، بٹ خالد بن ولید جن جن علاقوں کو فتح کرتے جاتے تھے وہاں پر انصاف قائم کرتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی پر بھی خاص طور سے دھیان دیا جاتا تھا۔ اب مسلمانوں نے کویت کے ساتھ ساتھ عراق کا ساؤتھ پورشن بھی جیت لیا تھا، فتح کر لیا تھا، اور یہ پرشین امپائر کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ایک بار پھر جب پرشین امپائر کے بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کی ایک اور فوج کو ہرا دیا ہے اور بہت برے طریقے سے ہرا دیا ہے، تو انہوں نے اپنے نارتھ پورشن سے اور ساؤتھ پورشن سے 2 فوج ایک ساتھ بھیجی، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ولاجہ میں جا کر مسلمانوں کی ساکھ کو ہی مٹا دیا جائے۔ لیکن جہاں پر رومن امپائر اور پرشین امپائر کا بارڈر تھا وہاں پر بھی پرشین امپائر کی فوج موجود تھی، لیکن وہ رومن امپائر سے کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، اسی لیے اس فوج کو وہیں پر رہنے دیا گیا۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے جن جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہاں کے لوگ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہے تھے اور اسلام کی طرف تیزی سے رجوع کرنے لگے، اور ان میں سے تو کچھ اسلامی فوج کے جاسوس بن گئے اور باہری طاقتوں سے اسلام کی حفاظت کرنے میں لگ گئے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی انٹیلیجنس ایجنسی میں پاور آ گئی، اور اسی کی مدد سے خالد بن ولید کو یہ پتہ چلا کہ پرشین امپائر کی طرف سے 2 فوجیں بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف آ رہی ہیں، اور خالد بن ولید نے اپنی اسٹریٹجی لگائی، کیونکہ 2 فوجوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ اسی لیے پلان بنایا گیا کہ ان دونوں فوجوں کو یونائٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مسلمانوں کی انٹیلیجنس کے مطابق یہ دونوں فوجیں جس راستے سے آ رہی تھی وہ راستہ بالکل ہرا بھرا اور جنگلوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو بالکل بھی عادت نہیں تھی کسی ڈیزرٹ یا ریگستان میں لڑنے کی۔
اور اگر مسلمانوں کی فوج ریگستان کے راستے سے ہو کر جاتی ہے تو وہ بہت تیزی سے پرشین ایمپائر کی ایک فوج تک پہنچ جائے گی۔ یہی پلان تھا خالد بن ولید کا، اور انہوں نے ترنت اپنی فوج کو تیار کیا اور ڈیزرٹ کے راستے سے ہو کر ولاجہ پہنچ گئے، اور یہیں پر مسلمانوں کی فوج پرشین ایمپائر کی فوج کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پرشین ایمپائر کا جنرل مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے، کیونکہ اسے مسلمانوں کے بارے میں جتنا بتایا گیا تھا مسلمانوں کی تعداد اس سے بہت کم تھی۔ زیادہ تر لوگ تو پیدل ہی تھے اور گھڑ سوار تو بہت ہی کم تھے۔ پر دوسری طرف پرشین ایمپائر کا جنرل بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ ان لوگوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ہم لوگ ان لوگوں کو مار کر جنگ کو جیت لیں گے۔ اب پرشین فوج کا ایک جانباز سامنے آتا ہے جو بہت مشہور بھی تھا اور طاقتور بھی تھا۔ وہ ڈائریکٹ خالد بن ولید کو للکارتا ہے۔ خالد بن ولید اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی شجاعت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ ہی پلوں میں اس کو ڈھیر کر ڈالتے ہیں۔ لیکن پرشین آرمی اس بار جنگ کو تھوڑا ڈھیل دیتی ہے اور اپنے دوسرے لشکر کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ خالد بن ولید یہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے، اور اسی لیے خالد بن ولید مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی حملہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور ایک گھماسان جنگ ہوتی ہے۔ کچھ وقت تک تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سی آرمی جیت رہی ہے۔ ایک طرف تو پرشین ایمپائر کی یہ بہت بڑی فوج ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے وہ جانباز جو ہمیشہ شہید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پرشین ایمپائر کی آرمی کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، اور آرمر بھی بالکل سٹیک تھے، ہتھیار بھی بالکل سٹیک تھے، اور دوسری طرف اسلامی لشکر بہت چھوٹا تھا۔ اچانک سے پرشین آرمی کا جنرل اپنی قطاروں کو بدل دیتا ہے، جو جنگجو لڑ کر تھک گئے تھے ان کو پیچھے کر دیتا ہے اور سامنے ان جنگجوؤں کو لاتا ہے جو ابھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ والی پرشین آرمی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نئے پینترے بھی استعمال کر رہی تھی۔ پھر خالد بن ولید بھی اس پوری دنیا کے سب سے گریٹسٹ جنرل مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک طریقہ استعمال کیا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ سب بھی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے جنگجوؤں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ پرشین آرمی کو بھی ڈیوائیڈ ہونا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کے مطابق مسلمانوں کی فوج کے جو گھڑ سوار تھے وہ چھپے ہوئے تھے، اب وہ بھی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور پرشین ایمپائر کی آرمی کے پیچھے اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ پرشین ایمپائر کی فوج کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھا جب خالد بن ولید اپنی عقل اور شجاعت سے مقابلہ کر رہے ہوں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کے خلاف حضرت خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے رتی برابر بھی نہ ہلیں اور پہاڑ پر وہیں کھڑے رہیں، لیکن مسلمان خوشی کے مارے پہاڑ چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے جا کر گھوم کر واپس آتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور پوری جنگ کا تختہ پلٹ کر دیتے ہیں۔ اور ابھی بھی حضرت خالد بن ولید نے وہی طریقہ استعمال کیا، اور پرشین ایمپائر کو اس بار بھی منہ کی کھانی پڑی۔ دھیرے دھیرے کر کے مسلمان پرشین ایمپائر میں بہت تیزی سے علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو پرشین ایمپائر کے ساتھ ساتھ رومن ایمپائر پر بھی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومن اور پرشین ایمپائرز میں مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ دونوں ایمپائرز نے دیکھا کہ اگر یہی سب چلتا رہا
تو مسلمان ان دونوں ایمپائرز کو بہت جلد ہی ختم کر دیں گے، اور دونوں ایمپائرز مسلمانوں کے خلاف اپنی 700 سال پرانی دشمنی کو بھول کر ایک ساتھ یونائٹ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ ولاجہ کی جنگ کے بعد رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر نے دیکھا کہ مسلمان ان کے علاقوں کو بہت تیزی کے ساتھ فتح کر رہے ہیں، تو دونوں ایمپائرز نے یہ سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو مسلمان بہت جلد ہی دونوں ایمپائر کو ختم کر دیں گے، اور ان دونوں ایمپائرز نے مسلمانوں کے خلاف اپنی 700 سال پرانی دشمنی کو ختم کر کے دونوں ایک یونٹ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا اسے لوگ بہت پسند کرتے تھے، پھر وہ جنگ کے میدان میں ہو یا اکانومی کے انتظامات کرنے میں۔ عراق میں پرشین ایمپائر جو لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا، حضرت خالد بن ولید نے اسے جزیے کے روپ میں آدھا کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 50 دنوں کے اندر 90% لوگوں نے اپنا ٹیکس ادا کیا، جس سے مسلمانوں کی فوج کو اور مضبوط بنانے میں مدد ملی۔ ولاجہ کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید اور پرشین ایمپائر کے کیپٹل مدائن میں اب زیادہ فاصلہ باقی نہ رہا تھا۔ مدائن سٹی کو آج ہم ٹیسیفون سٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اب باری تھی عراق کے سینٹر سٹی الہرا کی۔ مسلمان اب الہرا کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے۔ پرشین ایمپائر نے ولاجہ کی جنگ سے پہلے 2 فوج ایک ساتھ بھیجی تھی، جن میں سے ایک کو تو ولاجہ میں ہی حضرت خالد بن ولید نے ہرا دیا تھا، اور اب باری تھی دوسری فوج کی۔ جب پرشین ایمپائر کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اب الہرا کی طرف بڑھنے لگے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کو الہرا کی طرف ہی موڑ دیا، اور آخرکار دونوں فوج الیس کے مقام پر آمنے سامنے ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ واحد جنگ ہے جس کے بارے میں خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ متا میں رومن ایمپائر کے خلاف 9 تلواریں توڑی تھیں، لیکن الیس کی فوج جیسی کوئی بھی فوج نہیں دیکھی۔ خالد بن ولید جنگ کے لیے جو طریقہ استعمال کرتے تھے وہ باقی کے سب جنرل سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ جنگ لڑنے سے پہلے فوج کے دماغ سے کھیلتے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ دشمنی فوج کے جنرل کو اکیلے لڑنے کا موقع دیتے تھے، اور پھر اسے مار کر دشمنی فوج کے حوصلے کو توڑ دیتے تھے۔ پر اس بار پرشین ایمپائر کا یہ جنرل اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے جنگ سے پہلی رات اس میدان میں زمین کے اندر 12 لوگوں کو چھپا دیا، اور آف کورس اگلے دن جب خالد بن ولید نے اس جنرل کو اکیلے لڑنے کا موقع دیا تو وہ جنرل کچھ ایسے کہنے لگا، نہیں یہاں نہیں، یہاں پر لڑیں گے، اور وہ خالد بن ولید کو اس مقام پر لے گیا جہاں پر وہ لوگ زمین کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی جنگ لڑنا شروع کیا، وہ 12 لوگ زمین کے نیچے سے نکل کر باہر آئے اور حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ اب ایک طرف تو یہ 13 لوگ اور دوسری طرف خالد بن ولید اکیلے۔ خالد بن ولید اپنے ایک اور جنگجو کی مدد سے ان 13 لوگوں کو بھی مار ڈالتے ہیں، اور اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پرشین ایمپائر کی یہ فوج بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، اور آخرکار جیت مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے خالد، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو مشرکوں کے لیے اپنی میان سے نکلی ہے۔ الہرا سٹی کے بعد پرشین ایمپائر میں خالد بن ولید کا خوف اس قدر بڑھ چکا تھا
کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سٹی تو اپنے آپ کو خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر ہی کر دیتے تھے، اور خالد بن ولید وہاں پر اسلامی پرچم لہرانے کے بعد انصاف قائم کرتے تھے اور سود خوری کو ختم کر دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کاشتکاروں اور زمینداروں سے لگان کے سمجھوتے بھی کرتے تھے، اور انصاف قائم کرنے کے لیے بہت ساری عدالتوں کو بھی بنا ڈالتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ سے پہلے سبھی جنرلز کو وہی انسٹرکشنز دیتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، کہ ہمیں ظلم کو ختم کرنا ہے، مظلوم کو نہیں، کسی بچے، بوڑھے، عورتوں پر ہاتھ اٹھائے بنا، ان کو نقصان پہنچائے بنا ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے جو تم سے جنگ کرے، یہاں تک کہ بنا ضرورت کسی جانور کو بھی مارنا غلط بات ہے۔ انہی سب پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے خالد بن ولید علاقوں کو فتح کرتے تھے، اور فتح ہونے کے بعد ان کو زمینیں واپس کر دیتے تھے اور سود خوری کو ختم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ منیمم ٹیکس جزیے کے روپ میں لگاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خالد بن ولید جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں کی اکانومی گھٹنے کے بجائے خوشحالی آتی تھی اور اکانومی گروتھ کرتی تھی۔ اگلے 3-4 مہینے تک کوئی جنگ نہیں ہوتی اور حضرت خالد بن ولید سب جگہ پر اسلامک لاز قائم کرنے میں مصروف ہوئے۔ دوسری طرف مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحاباؤں کی ایک میٹنگ بلوائی، جس میں حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی بلایا گیا۔ پر یہ میٹنگ اس بار پرشین امپائر کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو رومن امپائر کے بارے میں تھی، اور اب باری تھی رومن امپائر پر حملہ کرنے کی، اس کی ساکھ کو مٹانے کی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔ مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحاباؤں کی ایک میٹنگ بلوائی، جس میں مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بلایا گیا۔ پر یہ میٹنگ اس بار پرشین امپائر کے بارے میں تو بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ تو رومن امپائر کے بارے میں تھی۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ پرشین امپائر سے مسلمانوں کی جنگ تو چل ہی رہی تھی، کہیں اس کا فائدہ اٹھا کر رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے۔ رومن امپائر کے مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رومن امپائر پر بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، یہی اس میٹنگ کا مقصد بھی تھا۔ سبھی صحاباؤں سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ فیصلہ نکلا کہ اب وقت آ چکا ہے اور رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد پورے مدینہ سے اس جنگ کی تیاری کے لیے لوگ اکٹھا ہونے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں پورے مدینے سے ایک بڑی فوج بن کر تیار ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فوج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جن کے جنرل عمر بن عاص، ابو عبیدہ، شرابیل اور یزید کو بنایا۔ یہ وہ کربلا والا یزید نہیں، یزید بن ابو سفیان تھے۔ یہاں پر پوائنٹ کرنے والی ایک بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کی فوج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا کیا مطلب یہ کہ اگر مسلمان اپنی فوج کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی رومن امپائر کو بھی 4 حصوں میں جنگ کرنی پڑے گی۔ البتہ چاروں فوجیں تیار ہو کر رومن امپائر کی طرف بڑھتی ہیں اور دھیرے دھیرے رومن امپائر میں انٹر کرنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید جو پرشین امپائر کے اوپر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، 3-4 مہینے سے وہاں پر جنگ ابھی رکی ہوئی ہی تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لیتے ہیں اور مدینہ میں انٹر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی کچھ فرنج ایلیمنٹس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید ان لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ عراق میں واپس جاتے ہیں، اور اس بات کی بھنک پرشین امپائر کے جاسوسوں کو لگ جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید اس وقت مدینہ میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ پرشین امپائر کو یہ خبر کر دیتے ہیں اور ترنت پرشین امپائر ایکٹیو ہو جاتا ہے
वो इमीडिएटली एक्शन में आता है और 3 फौजें 25-25 हज़ार की मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर उनकी तरफ भेज देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत ही तेज़ी के साथ मदीना जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी उनके जासूसों के द्वारा ये पता चल ही जाता है कि पर्शियन एम्पायर 3 फौजें मुसलमानों की तरफ बहुत तेज़ी से भेज रहा है। तो वो भी इराक में अपनी फ़ौज के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। खालिद बिन वलीद अपने सभी जनरल्स के साथ एक मीटिंग बिठाते हैं और इस मीटिंग में जो प्लान बनता है वो काबिल तारीफ़ भी है। और इसी स्ट्रेटजी के तहत, इसी स्ट्रेटजी की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद को इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है। क्योंकि अगर 25-25 हज़ार की ये तीनों फौजें मुसलमानों पर एक साथ हमला करेंगी तो ये 75,000 का एक बड़ा लश्कर बना लेंगी और इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस मीटिंग में हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके जनरल्स ने अपने जासूसों की मदद से ये पता लगाना शुरू किया कि पर्शियन एम्पायर की ये तीनों फौजें किस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी लोकेशन पर मौजूद होंगी। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज से 3 छोटे छोटे लश्कर बनाए, जिनमें एक लश्कर को काका बिन अम्र को सौंप दिया, जबकि दूसरे लश्कर के कमांडर अबू लैला को बना दिया और तीसरा जो लश्कर था उसको अपने ही अंडर रखा। 5-5 हज़ार के ये 3 लश्कर बनाने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने बाकी के 2 जनरल्स को ये समझाया कि एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद हम लोग किस स्पेसिफिक टाइम पर और एग्जैक्ट लोकेशन पर और किस इलाके में मौजूद होंगे, और उसके बाद हम तीनों लश्कर मिलकर हमला कर देंगे। असल में ये तीनों लश्कर पर्शियन एम्पायर की फ़ौज के सामने डायरेक्टली तो नहीं जा सकते थे, डायरेक्ट रास्ते से तो नहीं जा सकते थे। टाइम और लोकेशन फिक्स होने के बाद ये तीनों फ़ौजें इराक के मेन रोड, मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में तपती गर्मी में रेगिस्तान के रास्ते से होकर जाते हैं और बीच रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। और यही प्लान था, यही स्ट्रेटजी थी खालिद बिन वलीद की। पूरे इराक में किसी को पता ना चला, किसी को खबर तक ना हुई, और अगर पता चल जाता तो पर्शियन एम्पायर के जासूस पर्शियन फ़ौज को खबर भी पहुंचा सकते थे। और अगले 2 हफ्तों तक किसी को पता ना था कि आखिर मुसलमान गए कहाँ पर। और अचानक 2 हफ्ते बाद खालिद बिन वलीद की बताई हुई जगह पर एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन के साथ खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर पहुंचते हैं। ये वक्त रात का वक्त था और सामने पर्शियन फ़ौज का वो 25 हज़ार का लश्कर भी मौजूद था, जिसका इंतज़ार खालिद बिन वलीद कर रहे थे। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद एक छोटी सी आग जलाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ अपना इशारा पहुंचाते हैं और दिल ही दिल में ये दुआ भी करते हैं कि काश हमारा वो लश्कर भी वहाँ मौजूद हो जिसका मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ और ये हमारे प्लान का हिस्सा भी है, क्योंकि अब यहाँ से पीछे मुड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ कुछ ही वक्त में काका बिन अम्र ने भी एक छोटी सी आग जलाकर हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ अपना इशारा भेजा, और इसी के साथ खालिद बिन वलीद के तीसरे लश्कर ने भी आग जलाकर हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना इशारा दिया। अब क्या था, हज़रत खालिद बिन वलीद को इशारा मिल चुका था और पर्शियन एम्पायर की ये फ़ौज तीनों लश्कर के बीचों बीच खड़ी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद की ये स्ट्रेटजी उस ज़माने में बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मोबाइल फ़ोन या अदर डिवाइस के बिल्कुल सटीक अनुमान, सटीक अंदाज़ा लगाना उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनकी इसी हुनरमंदी और दानिशमंदी की वजह से खालिद बिन वलीद का नाम दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट जनरल में लिया जाता है। बस फिर क्या था, हज़रत खालिद बिन वलीद ने बाकी के दोनों जनरल्स को इशारा दिया और पर्शियन आर्मी को तीनों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया और 25 हज़ार की ये पर्शियन आर्मी को बिल्कुल क्रश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, किसी को भी ना छोड़ा।
لیکن ابھی تو صرف ایک لشکر کو ختم کیا تھا، ابھی تو 25 ہزار کے 2 لشکر اور موجود تھے جن سے آپ کو مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے فتح حاصل ہونے کے بعد بھی کوئی جشن نہیں منایا گیا اور ایک اور میٹنگ بلائی گئی جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے سبھی جنرلز کو اکٹھا کیا اور ٹائم اور لوکیشن کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ پرشین ایمپائر کی دوسری فوج کب اور کہاں موجود ہوگی، اور پلان تیار ہونے کے بعد خالد بن ولید کی یہ تینوں چھوٹی چھوٹی فوجیں ریگستان کے علاقے میں پھر سے غائب ہو گئی، اور ایگزیکٹ 2 دن بعد خالد بن ولید کی تینوں فوجیں ایگزیکٹ ٹائم اور لوکیشن پر موجود تھیں، اور پرشین ایمپائر کی دوسری فوج بھی ان تینوں فوجوں کے بیچوں بیچ موجود تھی اور بالکل پھنسی ہوئی تھی۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم پر مدینہ پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل ناگوار لگی، ان کو بالکل پسند نہ آئی یہ بات، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو ان کی ڈیزگنیشن سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر کسی اور کو ہی جنرل بنا دیا۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے، بٹ سبسکرائب۔ عراق میں حضرت خالد بن ولید اور ان کے 15,000 جنگجوؤں نے پرشین ایمپائر کے 75,000 کے لشکر کو ہرایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا اگلا ہدف فراز سٹی تھا، جو پرشین اور رومن ایمپائر کا بارڈر سٹی بھی تھا۔ کیونکہ یہ بارڈر سٹی تھا اس لیے رومن اور پرشین ایمپائرز کے آرمی کیمپ یہاں پر بڑی تعداد میں تھے۔ جیسے ہی مسلمان اس سٹی کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں جو آج سے پہلے بلکہ تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رومنز اور پرشینز اپنی 700 سال پرانی دشمنی کو بھول کر ایک ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ دونوں ہی ایمپائرز اپنے آپ میں ایک سپر پاور تھے، اور پچھلے 700 سالوں سے ان دونوں ایمپائرز میں دشمنی چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اب ان لوگوں کا ہدف مسلمان تھے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے پرشین ایمپائر کے بعد رومن ایمپائر پر بھی حملہ کر دیا تھا، تو ان دونوں ایمپائرز کا ایک ہو جانا لازمی تھا، اور اب دونوں فوج کے جنگجو بارڈر پر آپس میں مل کر رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بارڈر پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی صفوں کو درست کیا۔ رومن ایمپائر کے جو جنگجو تھے وہ پرشین ایمپائر کے مقابلے میں بہت ہی کمزور تھے، ڈرپوک تھے، ان میں ہمت نہ تھی، پر اب یہ دونوں مل چکے تھے اور مسلمانوں کی فوج سے مقابلے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ فرنٹ میں پرشین ایمپائر کے جنگجو اور ان کے پیچھے رومن ایمپائر کی فوج، اور مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ رومن اور پرشین فوج کے پیچھے ایک دریا تھا جو دریائے فرات تھا۔ دونوں فوجیں اسی پل سے ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ رہی تھی اور مسلمانوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ان دونوں فوجوں کے ایک ہو جانے کی وجہ سے ان کی تعداد بھی 2 گنی ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کا پیچھے ہٹنا لازمی ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سارے جنگجو شہید ہونے لگے تھے۔ اس لیے دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ خالد بن ولید نے جنگ کے دوران ہی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو میں کسی بھی اور جنگ سے پہلے مکہ جا کر حج کروں گا۔ اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں، اور کسی میں بھی خالد بن ولید ہارے نہیں ہیں، تو پھر اس جنگ میں بھی جیتنا لازمی تھا۔ اور یہاں اس جنگ میں مسلمانوں کی ایسی ہار ہو رہی تھی کہ یہاں سے زندہ نکلنا بھی امپاسبل ہو گیا تھا۔
कोई गुंजाइश बाकी न रही थी। और जंग में आखिरी कोशिश करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने कुछ घुड़सवारों को हुक्म दिया कि वो जंग से बहुत दूर चले जाएं और वापस पलटें, और ऐसे डायरेक्ट हमला ना करें बल्कि बहुत दूर चले जाएं, यहाँ तक कि जहाँ पर वो पुल है जहाँ से ये दोनों फौजें आ रही हैं वहाँ तक चले जाएं और वहाँ से वापस पलटें। और इतनी तेज़ी के साथ हमला करना कि इन दोनों फौजों को बिल्कुल ऐसा महसूस होना चाहिए कि मुसलमानों की एक बड़ी फौज उनकी मदद के लिए आ पहुंची है। बस फिर क्या था, हज़रत खालिद बिन वलीद के कुछ घुड़सवार बहुत दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि उस पुल तक पहुँच जाते हैं और फिर वापस पलटते हैं और इतनी तेज़ी के साथ हमला करते हैं कि रोमन फौज के जंगजू मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। चूँकि खालिद बिन वलीद ये पहले से ही जानते थे कि रोमन एम्पायर के जंगजू पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में बहुत ही डरपोक हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। जब रोमन एम्पायर के जंगजू मैदान छोड़कर भागने लगे तो पर्शियन एम्पायर की फ़ौज के भी हौसले पुस्त हो गए, वो भी मैदान छोड़कर भागने लगे। और इस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल हो गई और मुसलमानों को इस जंग में भी फतह हासिल हुई। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना वादा भी पूरा करना था। उन्होंने अपनी फ़ौज को वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और ख़ुद पीछे पीछे चलने लगे और बिना किसी को इन्फॉर्म किए और 2-3 साथियों को साथ लिए इराक़ से मक्का के लिए निकले। क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज का दिन था तो ये इतनी तेज़ी से इराक़ के रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे और बहुत ही कम खाना और आराम किए ये लोग इतनी तेज़ी से मक्का पहुँचे और हज करने के बाद वापस फुल स्पीड में मक्का से इराक़ की तरफ आए। ये लोग इतनी तेज़ी के साथ मक्का से इराक़ वापस आए थे कि इन्होंने देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज जंग से अभी तक अल हिरा सिटी भी ना पहुंच पाई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने साथियों में जा मिले और उन्हीं के साथ अल हिरा सिटी पहुँचे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मजबूत थी कि उनको मदीना में बैठे बैठे सभी खुफिया जानकारी मिल जाती थी और उनको इस हज का भी पता चल गया। उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आइंदा ऐसा कोई भी काम न करना जो हमसे छुप के किया जाए। अब जबकि मुसलमान एक साथ एक ही टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े 2 एम्पायर्स के साथ जंग कर रहे थे और इन सबको जीतने के लिए इन सबसे दूर यहाँ मदीने में प्लान बनाए जा रहे थे, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और बड़े बड़े सहाबा मिलकर मीटिंग करते थे और इन दोनों एम्पायर्स से जंग करने के लिए डिस्कशन करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है और फतह भी हासिल हो रही है, लेकिन इन सबसे दूर रोमन एम्पायर में जो 4 फौजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजी थी वहाँ उन लोगों को बहुत ही मुश्किलें पेश आ रही हैं और मुसलमान जंग हार रहे हैं। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक ख़त भेजा जिसमें साफ तौर पर ये ऑर्डर दिए गए थे कि पर्शियन एम्पायर से अपनी सारी एक्टिविटी ख़त्म करके रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ो, क्योंकि अब रोमन एम्पायर की बारी आ चुकी है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट सब्सक्राइब। रोमन और पर्शियन एम्पायर्स दुनिया में बहुत ही सुपर पावर एम्पायर्स थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों एम्पायर से एक साथ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बात करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद
اب دور شروع ہوتا ہے خلافت کا، اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ جو بنتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی عجیب بات بھی تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے سب سے کمزور قبیلوں میں سے تھا، اور اس قبیلے کا نام ابو تائم تھا، جبکہ عرب تو بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جسے عرب کے اسٹرانگ قبیلے یعنی کہ امیر لوگ ہی کنٹرول کرتے تھے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق سب سے کمزور قبیلوں میں سے ہونے کے باوجود پورے عرب کے خلیفہ کیسے بن گئے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 24 یا 25 رہی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوتی ہے۔ اس وقت عرب میں ایک رواج تھا، لوگ بہت ہی کم عمر میں شادی کر لیا کرتے تھے، جیسے 14، 15 یا 16 سال کی عمر میں ہی لوگ شادی کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ تو اس کو ہم موٹے موٹے طور پر بالکل ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے شادی کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی، جیسے خود کا گھر، کاروبار، ماں باپ کا سایہ، ان کا سپورٹ، ان میں سے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ان کی پرورش، ان کے چچا جان ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں ہوئی، اور بی بی خدیجہ مکہ کی سب سے امیر عورتوں میں سے ایک تھی، جن کا بزنس صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ عرب سے باہر سیریا، عراق، شام تک پھیلا ہوا تھا۔ اور ان سب چیزوں کے چلتے عرب کے سب سے امیر لوگوں نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس شادی کے پیغام بھیجے، اور ان لوگوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا، لیکن بی بی خدیجہ نے ان سب کو انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے یہاں سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شفٹ ہو گئے، اور ان کا بزنس میں ہاتھ بٹانے لگے، ان کے بزنس کا سارا مینجمنٹ دیکھنے لگے اور سنبھالنے لگے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے امیر لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ینگ لڑکا، ایک نوجوان اور تھا جو مکہ میں اپنا بزنس بہت تیزی سے بڑھا رہا تھا، جس کا نام عبد القاب تھا، اور اسلام اپنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ کر دیا تھا، اور یہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا کپڑوں کا کاروبار تھا جو عرب میں بہت تیزی سے گرو کر رہا تھا، اور اسی سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق کبھی یمن، سیریا، شام، عراق، ان سبھی ملکوں کا دورہ کرتے رہتے تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے جوانی سے ہی یہ لوگ آپس میں گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ ان دونوں کے مزاج بھی کافی حد تک میل کھاتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ہی عرب کی تہذیب، ان کی مورتی پوجا کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، جیسے وہ مکہ کے جھوٹے خدا ہبل، لات، منات اور عزا کو اصلی خدا نہیں مانتے تھے، اور اسی کے چلتے کافی سالوں بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا پیغام لے کر آئے، تو بی بی خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہی دوست آگے چل کر
اسلام کے سب سے بڑے لیڈر بنے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور زید بن طلحہ وغیرہ۔ اور اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے مکہ کے امیر لوگ نہیں بلکہ سب سے غریب لوگ آئے تھے، اور ان میں سے تو کچھ غلام بھی تھے، کیونکہ اسلام نے ہی انہیں یہ سوچ دی تھی کہ وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں۔ تو اسی وجہ سے دھیرے دھیرے مکہ کا ٹرائبل نظام خراب ہونے لگا، کیونکہ اسلام میں غلام اور آقاؤں کا درجہ برابر تھا، اور ان غلاموں کو آزاد کرانے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جو بھی غلام اس وقت اسلام قبول کرتا، اس کا مالک اس پر بہت ظلم کرتا، اور حد تو تب ہو گئی جب خباب رضی اللہ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا گیا، اور حضرت بلال حبشی پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ عمار بن یاسر کو کوڑوں سے مارا گیا، اور ان کی والدہ سمیہ کو ظلم کرتے کرتے شہید کر دیا گیا۔ اور مکہ والے یہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ لوگ تو غلام ہیں، ان کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سبھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ان کے آقا سمیہ سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک نابینا عورت جس کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کرا دیا۔ اب مکہ کے لوگ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خود والد صاحب جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ سب لوگ حیران تھے کہ ابوبکر ایسے کمزور لوگوں کو کیوں آزاد کرا رہے ہیں جو مسلمانوں کی طاقت بڑھانے میں بھی کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک اندھی اور بوڑھی عورت اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہی مدد کر سکتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان سبھی غلاموں کو ڈبل ٹرپل داموں پر آزاد کراتے جاتے تھے۔ شروع میں جو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی وہ چھپ چھپ کر دی جاتی تھی، اور اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سیکریٹ ہیڈ کوارٹر بھی مسلمانوں کو بنا کر دیا، جس کا پورا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق ہی اٹھایا کرتے تھے۔ اور اتنی ٹینس سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک مکہ کے سرداروں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس یعنی اسراء المعراج کا سفر کر کے آیا ہوں، جس پر ابو جہل نے کہا کہ ہاں اچھا، اگر میں مکہ کے سبھی لوگوں کو جمع کر لوں، سبھی سرداروں کو جمع کر لوں، تو کیا ان کے سامنے بھی آپ یہ بات دہرا سکتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل۔ اور اس کے بعد ابو جہل زور زور سے چلا کر لوگوں کو بلانے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ بات پر تو آپ کی کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا۔ اور ابھی جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی تھوڑا کنفیوز ہو گئے، لیکن جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابوبکر صدیق یہ بات سن کر تو محمد کا ساتھ بالکل بھی نہیں دیں گے اور اسلام سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اس کا بالکل الٹا ہی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اگر یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ بات بالکل سچ ہوگی۔ اور اسی دن سے حضرت ابوبکر کے نام کے آگے صدیق بھی لگنے لگا، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ کو پہچاننے والا۔ اور اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے ہجرت کا، اور مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگتے ہیں، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی سب سے پہلی
اور سب سے بڑی جو جنگ ہوتی ہے اسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق تو مسلمانوں کی فوج میں تھے، لیکن ان کا بیٹا سامنے والی فوج میں تھا، مطلب دشمنوں کی فوج میں تھا، جو اس سے پہلے عرب میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ عرب میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھی، قبیلوں کے لیے جنگیں ہوتی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا آپ سے کہتا ہے کہ جنگ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں اور میرا آپ سے مقابلہ نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو ایسے جواب دیا کہ اچھا، پر میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ اور پھر جب جنگ تبوک میں کچھ مسلمان اپنی کمائی کا آدھا حصہ اور کچھ مسلمان اپنی کمائی کا کچھ حصہ لا کر جنگ کی مدد کے لیے دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا مال و دولت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کی ان سب قربانیوں کو دیکھ کر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس دنیا میں سب سے زیادہ مدد ٹائم اور مال سے ابوبکر نے کی ہے۔ ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گہرے دوست تھے، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے جب یہ 30 سالوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ اور اس دن جب سارا مکہ رو رہا تھا، تب حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر سب کو تسلی دی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نیا بادشاہ چوز کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کنگ، بادشاہ، یہ سب نام چھوڑ کر اپنے لیے خلیفۃ الرسول اللہ کا نام سلیکٹ کیا۔ اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ پرشین امپائر میں تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے جنرل خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پرشین امپائر میں بہت ساری فتح بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رومن امپائر میں جو 4 فوجیں بھیجتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو بہت ساری مشکلیں پیش آتی ہیں اور مسلمان جنگ ہار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجتے ہیں، جس میں صاف طور پر یہ آرڈر دیتے ہیں کہ پرشین امپائر سے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اب رومن امپائر کی طرف بڑھو۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے، بٹ سبسکرائب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر سے دونوں سے ایک ساتھ جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک طرف تو حضرت خالد بن ولید پرشین امپائر کو کئی جنگوں میں ہرا کر عراق میں اسلامک امپائر قائم کر رہے تھے، تو دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 فوج ایک ساتھ رومن امپائر کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا ایک ہی جنرل ایسا ہے جو رومن امپائر سے اس وقت ہم لوگوں کو فتح دلا سکتا ہے، اور وہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ امیڈیٹلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا، جس میں صاف طور پر یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ پرشین امپائر سے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف بڑھو۔ اب حضرت خالد بن ولید کے پاس 2 آپشن تھے، 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو بہت ہی لمبا تھا اور ایک بہت شارٹ تھا، بہت ہی چھوٹا راستہ تھا۔ پر اس چھوٹے راستے میں ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ ریگستان سے ہو کر جاتا تھا، یہ ڈیزرٹ کا علاقہ تھا، اور ڈیزرٹ کے علاقے میں اکثر پانی کی کمی ہوتی ہے، اور اگر یہ اس ڈیزرٹ کے راستے سے ہو کر جاتے تو کم سے کم 6 دن بنا پانی کے ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ دوسرا والا راستہ جو شارٹ بھی تھا اور ڈیزرٹ سے ہو کر بھی جاتا تھا، اسی کو سلیکٹ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رومن امپائر میں اس وقت مسلمانوں کی بہت ہی خراب حالت ہے،
اور مسلمانوں کو اس وقت خالد بن ولید کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک میٹنگ بلوائی اور اس ڈیزرٹ کے راستے سے گزرنے کے نئے نئے طریقے نکالنے لگے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کم سے کم 20 اونٹوں کو کچھ دنوں کے لیے پیاسا رکھا جائے اور اس کے بعد میں ان اونٹوں کو ڈبل پانی دے دیا جائے، جو پانی ان کے پیٹ میں اسٹور بھی ہو سکے، اور بعد میں یہی پانی مسلمانوں کے گھوڑوں کے کام آ جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے لوگوں سے عراق میں جو ٹیکس لیا تھا وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف بھیج دیا اور اپنی آدھی فوج کو عراق میں ہی رہنے دیا، جس کے لیے انہوں نے مثنیٰ بن حارثہ کو جنرل بنا دیا، جس سے پرشین امپائر پر بھی نظر رکھی جا سکے، اور خود اپنی آدھی فوج کے ساتھ رومن امپائر کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید نے عراق میں جس علاقے کا جنرل مثنیٰ بن حارثہ کو بنایا تھا، آج عراق میں 1400 سال بعد بھی ایک پروونس جس کا نام مثنیٰ ہے، جو مسلمانوں کے اسی جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ خالد بن ولید کی اس زبردست اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمان پرشین امپائر کے اس ڈینجرس ڈیزرٹ کو کراس کر کے رومن امپائر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں سے رومنز کی کچھ چھوٹی چھوٹی فوجوں کو ہرا کر سیدھے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ خالد بن ولید جب مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج کو رومنز نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور جیسے ہی رومنز اس فوج کو ختم کرنے والے تھے، اس ایگزیکٹ ٹائم پر حضرت خالد بن ولید مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اس فوج کو رومنز سے بچا لیتے ہیں۔ اگر اس وقت خالد بن ولید وہ ڈینجرس راستہ چوز نہ کرتے تو یہاں مسلمانوں کی یہ فوج جس کی لیڈرشپ شرابیل کر رہے تھے وہ بالکل ختم ہو جاتی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوتے۔ اس فوج کو بچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی ساری فوجوں کو اکٹھا کیا اور سب کو یونائٹ کیا، اور یونائٹ کرنے کے بعد رومن امپائر میں آگے بڑھنے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں حضرت خالد بن ولید نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا جو اردن تھا، جسے آج ہم جارڈن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد شام یعنی سیریا، جس کی مین سٹی دمشقس، اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک طرف یہاں مسلمان دمشقس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہاں سے بہت دور مدینہ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے ہی مسلمانوں نے رومن امپائر کی مین سٹی دمشقس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن یہاں مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ نارملی لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو زیادہ کریڈٹ نہیں دیتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف 2 سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے عرب کی بغاوتوں کو ختم کر کے عرب کو ایک بار پھر سے یونائٹ کیا، اور پہلی بار قرآن شریف کو کمپائل کر کے ایک بک کی شکل دی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 2 سپر پاور امپائر سے جنگ بھی کر رہے تھے۔ اور ان سب کاموں کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق صبح صبح یہاں سے دور کہیں کسی کے گھر پر جاتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور پتہ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان اتنے سارے کاموں میں ویست رہنے کے باوجود بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خلیفۃ الرسول اللہ، آپ نے اتنی بہترین مثال قائم کر کے آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کا بھی اس دنیا پر بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے، جیسے امام جعفر صادق اور امام جوزی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اسکالر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آج سے 100 سال پہلے انڈیا کے بہت ہی ریچسٹ سٹی حیدرآباد کے نظام بھی ایک ٹائم پر اس دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں سے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنے والے وقت کو پہلے ہی بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ٹرسٹیبل لوگوں کو بلایا، جو چنندہ لوگ تھے، جو خاص لوگ تھے، اور ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ ان کے اس گریٹ اسلامک ایمپائر کے دوسرے خلیفہ کون ہوں گے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب